اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر روزہ فرض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ 5 لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی جیسے ابھی روزہ آیا ہے، 5 لوگ جو روزہ نہیں رکھیں گے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ قضا کریں گے اور کچھ جو ہے وہ قضا بھی نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ جن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے، ان میں ہماری جو عربی زبان میں کہتے ہیں شیخ و شیخہ، یعنی بزرگ افراد، معمر حضرات جو اولڈ ایج ہو گئے ہیں، اور روزہ رکھنا ان کے لیے زیادہ طاقت اور زیادہ ان کے اوپر زور اور پریشر آتا ہے ان کی باڈی کے اوپر، تو ان لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو بزرگ ہو گئے، دادا دادی، نانا نانی، وہ دادا دادی ہو سکتے جوان ہو، لیکن وہ جو بزرگ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ایک عام انسان کی نسبت زیادہ مشقت کا باعث ہے، تو روزہ رکھنا ان پہ فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ذو الاطاش جو پیاسا ہے شخص، روزے میں ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ پہلے ہی سے پانی کی کمی کا شکار ہے، بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے، اب یا کڈنی پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، ضرورت سے زیادہ پیاسا ہوتا ہے، اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے، یہ جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ تیسری جو ہے وہ حاملہ عورت، پریگننٹ خواتین، پریگننسی میں اگر وہ روزہ رکھیں گی تو پریگننسی کو یا انہیں نقصان ہوگا، تو ان پہ بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گی، اور جب پریگننسی ختم ہو جائے گی تو پھر روزے کو قضا کریں گی۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ روزہ، اگر دودھ ان کا کم ہو جائے گا یا انہیں یا ان کے بچے کو نقصان ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی بلکہ فدیہ دیں گی، اور جب وہ دودھ پلائی کی مدت ختم ہو جائے تو پھر وہ روزے کو قضا کریں گی۔ پھر اسی طرح سے 5واں وہ شخص فرماتے ہیں کہ جو اس رمضان سے پچھلے رمضان 2024 سے 2025 تک بیمار رہا، تو وہ بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5 لوگ ہو گئے۔ پہلا جو ہے وہ بوڑھا اور بوڑھی، دوسرا جو ہے وہ ذو الاطاش ضرورت سے زیادہ پیاسا ہونے والا شخص، تیسرا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حاملہ خواتین، چوتھی جو ہے وہ دودھ پلانے والی مائیں، اور 5واں وہ شخص جو پورے سال بیمار رہتا ہے، یہ لوگ فدیہ دیں گے، روزہ ان پہ فرض نہیں ہے۔ اور ہر روزے کا فدیہ 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ گندم ہے۔ تو 3 پاؤ آٹا اگر 30 دن سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، اگر 30 دن کا سال ہو روزے کا یا 29 دن کا ہو، تو ہم 30 کا لے لیتے ہیں، تو یہ 22.5 کلو آٹا یا 22.5 کلو گندم بنتا ہے، اور 22.5 کلو کی جو قیمت ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگائی بھی ہے، وہ ہے 2700 روپے، 120 روپے کلو آٹے کے حساب سے اگر ہو۔ اگر کسی جگہ اس سے کم ہو یا اس کے زیادہ ہو تو پیمانہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 22.5 کلو آٹا ایک روزے کا فدیہ، 1 سال کے روزے، کیونکہ پورے سال میں صرف 1 مہینے میں روزے فرض ہیں، تو پورے سال کا فدیہ یا پورے مہینے کا فدیہ جو ہے وہ 22.5 کلو آٹا یا 22.5 کلو گندم ہے، جو 2700 روپے بنتے ہیں، تو 2700 روپے میں پورے مہینے کا فدیہ ہو جائے گا ایک شخص کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے کا کفارہ، روزے کو یعنی کفارہ بھی اس کے اوپر ہے، تو وہ جو 45 کلو بنتا ہے، اور اس حساب سے جو ہم نے لگایا ہے 5400 روپے جو وہ 1 دن کا کفارہ ہے۔ تو یہ فدیہ اور یہ کفارہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پہ پہلے جو ہے وہ سال کے روزے تھے اور وہ پچھلے سال کے روزے تھے اور وہ قضا نہیں کر سکا، تو جتنے روزے قضا اسی کے حساب سے وہ ہر روزے کے بدلے میں 1 پاؤ 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ گندم دے گا ڈیلے کرنے کا، اور اس کو بھی جو ہے وہ اسی حساب سے وہ لگا کر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ یہ لوگ فدیہ دیں گے، اور روزہ ان پہ فرض نہیں ہے۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں وہ حمل کے بعد، اور دودھ پلانے والی مائیں وہ دودھ پلانے کے بعد، یا بیماری والا بھی اگر اس کی بیماری ختم ہو جائے اور شفا مل جائے تو وہ بھی روزے جو ہے وہ بعد میں قضا کرے گا۔ اگر پرسس کرے، کنٹینیو کرے، تو پھر روزہ قضا کرنا اس پہ فرض
نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.